شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 7ویں ہجری کے اندر بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی آج کی عبارت نہیں ہے. کیا فرما رہے؟ بعثہ ای بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کیا دے کر؟ بافضل المناہج والشرع، سب سے بہترین منہج اور سب سے بہترین شریعت دے کر. آج جب لفظ منہج کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگ بدکتے ہیں لفظ منہج سے اور کہتے ہیں کوئی نئی چیز انہوں نے لانچ کی ہے. یہ لفظ منہج کہاں سے آ گیا؟ اب تک تو ہم صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہی جانتے تھے. یہ منہج کوئی نئی چیز ہے؟ یہ نئی چیز ہے. 7ویں ہجری کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر اس کو بیان کر رہے ہیں اور واضح لفظوں میں بعثہ بافضل المناہج، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منہج دے کر بھیجا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں تو ہمیں اس منہج کی اتباع کرنا ضروری ہے. اس لیے اگر کوئی شخص منہج سے دور بھاگ رہا ہے تو جان لے کہ کس چیز سے دور بھاگ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بھاگ رہا ہے. تو حقیقت میں اللہ کے رسول کی جو شریعت ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا منہج ہے، جسے واضح لفظوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ بعثہ بافضل المناہج والشرع. یہ کیسا منہج تھا؟ فرما رہے ہیں آگے، احبط به اصناف الکفر والبدع. اس منہج کے ذریعے اللہ رب العالمین نے کفر اور بدعت کی تمام قسموں کو نیست و نابود کر دیا، تمام قسموں کو ڈھا دیا ہے. یہ وہ منہج ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس منہج کو نازل کیا اور اس منہج سے کفر اور شرک کی، بدعت کی تمام دیواریں ڈھہ گئیں. تو یہ وہ منہج ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس منہج کو اگر کوئی لے کر چلے گا تو وہاں پر کفر و شرک اور بدعت کی کوئی راہ نہیں نکلے گی. تو اس منہج کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ منہج کفر و شرک کو ختم کرتا ہے، یہ منہج بدعت پر رد کرتا ہے، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر واضح لفظوں میں بیان کیا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنزَلَ عَلَيْهِ أَفْضَلَ الْكُتُبِ وَالْأَنْبَاءِ وَجَعَلَهُ مُهَيْمِنًا عَلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ كُتُبِ السَّمَاءِ. سابقہ جو شریعت نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نگہبان بنا کر اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت سابقہ شریعتوں کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب نہیں کرتی ہے. تو یہ شریعت اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، جس شریعت کے ہم پابند ہیں. اگر اس شریعت سے ہم روگردانی کریں تو نہ دنیا کے اندر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت کے اندر کامیابی مل سکتی ہے. یہ وہ منہج ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے ہمیں دعوت دی ہے اور جس کے ماننے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف بنایا ہے. آگے پڑھیں. احسنت. جہاں پر بھی 3 نقطے ہوں وہاں پر رک جائیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس امت کا تعارف کرایا ہے کہ یہ کون سی امت ہے. یہ امت خیر امت ہے، اور خیر امت کا لقب یہ کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ یہ لقب ہے ہمارے لیے کہ ہم خیر امت ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس خیر امت کی امتیازی صفت کیا ہے؟ فرما رہے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ ہے اس امت کی امتیازی صفت کہ یہ امت بھلائی کے کاموں کا حکم دیتی ہے اور منکر کے کاموں سے روکتی ہے. صرف ہمارا فریضہ یہ نہیں ہے کہ ہم بھلائی کے کاموں کا حکم دیں اور منکر سے رکنے سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی منکر پر انکار نہ کریں، کسی بدعت پر رد نہ کریں. لوگ کیا سمجھیں گے، ہمارے تعلق سے لوگ بدظن ہو جائیں گے. یہ اس امت کی صفت نہیں ہے. واضح لفظوں میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس امت کو اللہ رب العالمین نے خیر امت کہا ہے، اور خیر امت کی صفت کیا ہے؟ وہ بھلائی کے کاموں کا حکم دیتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارا امتیازی وصف ہے. اگر ہم اس امتیازی وصف کو ہی کھو دیں تو پھر دوسری امتوں کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا. آگے بڑھیں. استمر. وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب.
وحفظ له الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلا يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع في أصحاب التوراة والإنجيل. حسبک بارک اللہ فیک. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خیر امت کے ذکر کے بعد بیان کیا ہے کہ اس خیر امت کے اندر سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ اس امت کے علماء ہیں، اور یہ علماء حقیقت میں انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ایک مشن کے ساتھ بھیجا تھا. یہ علماء حقیقت میں اسی مشن کے وارث ہیں، اسی ذمہ داری کے وارث ہیں. تو یہ فضیلت بھی ایک طرح سے ہے اور ایک طرح سے یہ ذمہ داری بھی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یقومون مقامہم فی تبلیغ ما انزل من الکتاب. یہ علماء انبیاء کے قائم مقام ہیں. جو انبیاء کا فریضہ تھا، جو ان کا مشن تھا، جو ان کی ذمہ داری تھی، ان علماء کی وہی ذمہ داری ہے، ان کا وہی مشن ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو کچھ ہم کتاب و سنت میں پڑھیں، ان تمام چیزوں کو علماء پر منطبق کریں کہ علماء کی بھی یہی ذمہ داری ہے. اگر انبیاء کرام نے بدعتوں سے تحذیر کی ہے، اگر انبیاء کرام نے کفر اور شرک پر رد کیا ہے، تو یہی کام علماء کا بھی ہے. یہ صرف انبیاء کا کام نہیں تھا، اس لیے کہ علماء کیا ہے؟ انبیاء کے حقیقت میں سچے وارث ہیں. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس امت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیشہ قیامت تک ایک گروہ کو، ایک جماعت کو ایسے باقی رکھے گا جو جماعت ہمیشہ حق پر قائم ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی جماعت نہ ہو جو حق پر قائم ہو. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اکثر و بیشتر کیا ہوں گے؟ منحرفین ہوں گے، اکثر و بیشتر راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہوں گے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ستفترق امتی هذه على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. کہ میری یہ امت 73 فرقوں کے اندر بڑھ جائے گی، ان میں سے سب کے سب جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے. وہ کون ہے؟ ہم ما کان علیہ انا اليوم واصحابی. آج میں اور میرے صحابہ کرام جس عقیدہ و منہج پر قائم ہے، وہ جماعت جو بھی اس عقیدہ و منہج پر قائم ہوگی وہ حقیقت میں نجات پانے والی جماعت ہے. اور یہ جماعت ہمیشہ قیامت تک قائم ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس جماعت کا خاتمہ ہو جائے. اس کے بعد کیا کہا؟ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. غور کریں اس جملے پر. حقیقت میں یہ حدیث کا ٹکڑا ہے جسے شیخ الاسلام نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. مخالفت کرنے والے ان کی مخالفت زبردست طریقے سے کریں گے. بہت سارے لوگ ان کو زدوکوب کریں گے، ان کو سزائیں دیں گے، ہر طرح سے انہیں ستائیں گے، لیکن ان کی مخالفت اور ان کی طرف سے سزا دینا ان کا کچھ بھی نقصان نہیں کر پائے گی، بلکہ ان کو اور مزید حق پر قائم و دائم رکھے گی. تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے، علماء کی خصوصیت ہے جو حق پر قائم رہیں گے قیامت تک، کہ ان کی مخالفت ہوگی. لوگ ان پر پھول نہیں برسائیں گے، بلکہ ان کی ہی تعداد زیادہ ہوگی جو مخالفت کریں گے. ان کو طرح طرح سے ستائیں گے، ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی ہی تعداد زیادہ ہوگی جو ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کیا یہ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ختم نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول کی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ قیامت تک یہ لوگ قائم رہیں گے. آگے بڑھیں. وحفظ لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ رب العالمین نے خود یہ وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. لفظ ذکر یہ بہت ہی وسیع لفظ ہے اور بہت جامع لفظ ہے جو حقیقت میں پوری شریعت کو شامل ہے. دوسرے الفاظ میں اللہ رب العالمین اس آیت میں وعدہ کر رہے ہیں کہ قیامت تک ہم اس شریعت کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ شریعت قیامت تک اپنی اصل صورت میں باقی رہنے والی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ شریعت باقی رہے گی تو اس شریعت کو لوگوں تک پہنچانے والے علماء کرام بھی باقی رہیں گے.
یہ ختم نہیں ہوں گے. اصل صورت میں لوگوں کو یہ دین بتانے والے ہمیشہ ہمیش موجود رہیں گے, یہ ختم نہیں ہو سکتے. آگے بڑھیں. وخصهم بالرواية والإسناد وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدو له أهل العلم من كل خلف عدو له عدول والذين ينفون عنه تحريف ينفون عنه القالين وانتحال المبتلين وتحويل الجاهلين لتدوم بهم النعمة على نعمة لتدوم بهم النعمة على الأمة ويظهر بهم النور من الظلمة ويحيا بهم دين الله الذي بعث به رسوله بين الله بهم للناس سبيله. بارک اللہ فیک. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو روایت اور سند کی نعمت عطا کی ہے. ان کو خصوصی طور پر یہ نعمت ملی ہے کہ ان کے پاس سند ہے, ان کے پاس روایت ہے. یہ نعمت سابقہ امتوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھی. کوئی بھی ایسی امت نہیں ہے جنہوں نے اپنے نبی کے ہر قول و فعل کو سند کے ساتھ محفوظ رکھا ہو. یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ اپنے نبی کے ہر قول اور فعل کو انہوں نے صحیح سندوں سے محفوظ کر رکھا. یہ خصوصیت کسی دوسرے کے اندر نہیں تھی. اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر ایسے نقاد پیدا کیے, ایسے ائمہ جرح و تعدیل پیدا کیے, ایسے علماء راسخین پیدا کیے جنہوں نے اس شریعت کی اور اس دین کی خصوصاً سنت رسول کی حفاظت کی. اسے بدلنے کی کوشش کرنے والے ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے لیکن ان کی کوششیں ناکام ہو گئیں. ان علماء نے ان کی کوششوں کو ناکام کر دیا. بعض لوگوں نے تحریف کرنے کی کوشش کی, بعض لوگوں نے منمانی تعویل کے ذریعے اسے دوسرا رنگ دینا چاہا. لیکن علماء ہمیشہ ہر زمانے میں ان کے ان فتنوں سے امت کو محفوظ کرتے رہے اور ان کے فتنوں سے آگاہ کرتے رہے. آگے بڑھیں. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباد النسائية الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. احسنت, بارک اللہ فیک. الى آخر الحدیث. حدیث معروف ہے یہ. اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مشہور حدیث نقل کی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے. انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. اور اللہ کے رسول کسی چیز کی پیشین گوئی کرے, کسی چیز کے بارے میں خبر دے, وہ خبر جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس امت کے اندر انتہائی اختلافات پیدا ہوں گے, سخت قسم کے اختلافات. صرف خبر ہی نہیں کی تھی کہ اختلافات پیدا ہوں گے. ان فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہوگا اللہ کے رسول نے علاج بھی بتایا تھا. کیا کہا تھا؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجز. اب غور کریں عبارت پر, تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجز. جب اس طرح اختلافات بہت زیادہ منتشر ہو جائیں, حد درجہ فتنے غالب ہونے لگے, ایسے موقع پر سنت پر صرف ثابت قدم مت رہنا بلکہ اسے نواجز ڈال کے دانتوں کو کہتے ہیں, دانتوں کے ساتھ چمٹے ہوئے رہنا تاکہ کوئی تمہیں سنت کے راستے سے بہکا کر فتنوں کے اندر مبتلا نہ کر دے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت تشدد کرتے ہیں اہل بدعت پر رد کرنے میں اور سنت کو بیان کرنے میں. یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجز. آپ تعبیر پر غور کریں, یہ نہیں کہا کہ صرف آپ سنت پر قائم رہنا بلکہ کیا کہا؟ عضوا علیہا بالنواجز.
جس طرح دانت سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ تاکہ وہ چھوٹ نہ جائے، تو اللہ کے رسول نے یہی تعبیر استعمال کی کہ جب اس طرح اختلافات بڑھ جائیں، فتنے منتشر ہو جائیں، تو ایسے وقت میں کیا کرنا؟ سنت پر اسی طرح چمٹے ہوئے رہنا جس طرح کہ کوئی شخص خوف کے مارے کہ وہ چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے اپنے دانتوں سے اسے چمٹے ہوئے رکھتا ہے، اسی طرح تم سنت پر قائم اور دائم رہنا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے جس پر عمل کرنا ہر زمانے میں، خصوصاً اس فتنے کے زمانے میں انتہائی ضروری ہے۔ اس خطبے پر غور کریں، آگے کیا فرمایا؟ انہ کان یقول فی خطبتہ، غور کریں شیخ الاسلام کی عبارت پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر اس چیز کو دہراتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر اس چیز کو دہراتے تھے کہ بدعت سے تم بچے رہنا، بدعت گمراہی ہے، بدعت گمراہی ہے۔ صحابہ اکرام کے سامنے اگر ایک مرتبہ ذکر کر دیتے تو کافی نہیں تھا، لیکن اپنے ہر خطبے کے اندر، یہاں تک کہ نکاح بھی پڑھانا ہوتا کسی شخص کا تو اس موقع پر بھی اس خطبے کو دہراتے تھے۔ کسی ضرورت کے بنا پر لوگوں کو کچھ نصیحت کرنی ہوتی، خطبہ دیتے اور اس خطبے کے اندر اس چیز کو پہلے دہراتے تھے، پہلے اس کی تنبیہ کرتے اس کے بعد بات کرنا شروع کرتے۔ اس لیے علماء اکرام کو چاہیے کہ اپنے دروس میں اس خطبے کا اہتمام کریں، جس خطبے کا اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی اہتمام کیا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس خطبے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اس خطبے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے، جو سب سے فصیح زبان بولنے والے تھے، ان کے سامنے جو اس خطبے کو حفظ کر چکے تھے، یاد کر چکے تھے، بار بار دہراتے تھے۔ اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا یا بلا مقصد دہراتے تھے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی مقصد تھا، اور افسوس کی بات ہے کہ آج کے علماء اس مقصد کو ختم کر چکے ہیں، اپنے خطبوں کے اندر، دروس کے اندر اس کو دہراتے نہیں ہیں۔ ہر خطبے کے اندر، خصوصاً خطبہ جمعہ کے اندر اس خطبے کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ پڑھیں آگے۔ وقد ذكر الله تعالى طاعة الرسول واتباعه قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سنت کی اہمیت اور منکرین سنت پر رد کیا ہے۔ آگے کی عبارت میں سنت کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور جو لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں ان پر رد کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک دو جگہوں پر نہیں، تقریباً 40 جگہوں پر، اللہ اکبر، یہ شیخ الاسلام کا علم ہے، پورا قرآن ان کی نظر کے سامنے ہوتا تھا۔ کسی مسئلے کی دلیل دینا شروع کرتے، اور میں نے یہاں تمام آیتوں کو نقل نہیں کیا ہے، میں نے صرف اشارے کے طور پر 2 آیتوں کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے آیتوں کا انبار لگا دیا ہے، ان کو صرف قرآن یاد نہیں تھا بلکہ پورے قرآن میں کسی موضوع پر گفتگو کرنی ہو تو کہاں پر اس موضوع کے تعلق سے آیتیں موجود ہیں ان کی نظر کے سامنے آ جاتی تھی تمام۔ جیسے آج کیا کرتے ہیں، کمپیوٹر میں کوئی چیز لکھ کر سرچ کریں تو وہ لفظ پوری کتاب میں کتنی مرتبہ آیا ہے آپ کے سامنے آتا ہے نا، تو تقریباً ان کا ذہن کمپیوٹر تھا۔ اس تعلق سے مجھے نصوص چاہیے قرآن سے، تو صرف ذہن کے اندر گیا اور تمام آیتیں سامنے حاضر ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 1-2 جگہوں پر نہیں، کتنی جگہوں پر؟ تقریباً 40 جگہوں پر اپنے رسول کی اطاعت کا اور اتباع کا حکم دیا ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ سنت یہ حجت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے حجت نہیں ہے، قابل اتباع نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا حقیقت میں وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں؟ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کم از کم ان 40 آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نہیں کرتے، جن آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا ہے۔
تو جو لوگ سنت کو حجت نہیں مانتے کم از کم قرآن کی 40 آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو وہ سنت کا تو انکار کرتے ہی ہیں، حقیقت میں قرآن کے بھی منکر ہیں وہ. اور جو سنت کا اور قرآن کا منکر ہو حقیقت میں وہ شریعت کا منکر ہے، حقیقت میں وہ شریعت کا منکر ہے، اس لیے کہ شریعت نام ہی ہے قرآن و سنت کا. تو اس چیز کو شیخ الاسلام نے یہاں پر ذکر کیا ہے. آگے بڑھے. فالنفوس واتباعہ، الف کیا ہے یہاں پہ؟ حمزہ وصل یا فصل؟ وصلی قطعی؟ وصلی، اس لیے لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. موت فی الدنیا. اللہ اکبر. آب زر سے لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ. فرماتے ہیں فالنفوس احوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام والشراب. جس طرح اس جسم کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، اگر کوئی شخص کھانا اور پینا چھوڑ دے تو زندہ رہ پائے گا؟ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس جسم کو، اس نفس کو طعام اور شراب کی، کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی اسی ضرورت ہے. کیونکہ یہ جسم اگر کھانا پینا چھوڑ دے تو اس کو کیا نقصان حاصل ہوگا؟ یہی نہ کہ صرف موت آ جائے گی. اگر کھانا پینا چھوڑ دے فَإِنَّ هَذَا إِذَا فَاتَ حَصَلَ الْمَوْتِ، کھانا پینا چھوڑ دے تو زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوگا؟ موت ہو جائے گی. لیکن وَذَاكَ إِذَا فَاتَ حَصَلَ الْعَذَابِ، اگر وہ فوت ہو جائے، اللہ کے رسول کی اتباع فوت ہو جائے، اطاعت کسی کی زندگی سے نکل جائے، تو یہاں پر کیا حاصل ہوگا؟ عذاب الہی، جہنم کا عذاب، جہنم کے عذاب کے اندر اسے مبتلا کیا جائے گا. تو کون زیادہ سنگین ہے؟ جہنم کا عذاب زیادہ خطرناک ہے یا دنیاوی موت زیادہ خطرناک ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. پتا کیا چلا کہ اس جسم کو کھانے پینے کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ سنت رسول کو جاننے اور اس کی اتباع کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت ہے. آگے بڑھیں. جو چھوٹے طلبہ ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور شعبہ حفظ کے جو طلبہ ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو بڑے طلبہ ہیں وہ باقی رکھیں، اور تقریباً ہم 10:30 تک اس کو جاری رکھیں گے. تقریباً ہم 10:30 تک جاری رکھیں گے، اور کوئی جانا چاہے تو بالکل جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. کسی کو ضرورت ہو تو ضروری نہیں کہ آپ بیٹھے ہی رہیں. تقریباً ہم 10:30 تک جاری رکھیں. ہم کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ پڑھ لیں، ہو سکتا ہے کہ ختم بھی ہو جائے باذن اللہ. اللہ ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے. پڑھیں. فحق علی واستطاعته طاعته فی معرفت ما جاء به وفی معرفت، نہیں وطاعته پڑھیں، وہ آگے والے جملے پر عطف ہے. وطاعته بذل جهده، اس کے اوپر عطف ہے. وطاعته پڑھیں. هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم، والطريق إلى ذلك الرواية والنقل. إلى ذلك الرواية والنقل. إلا يكفي من ذلك مجرد العقل، بل كما أن نور العين لا يرى مع ظهور نور قدامه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. اللہ اکبر. یہ بھی جملہ بہت ہی زبردست جملہ ہے، بہت ہی نفیس اور قیمتی جملہ ہے جو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. اس جملے میں انہوں نے عقلانیوں پر رد کیا ہے. کن پر رد کیا ہے؟ عقلانی کن کو کہتے ہیں؟ جو کتاب و سنت پر اپنی عقل کو مقدم کرتے ہیں، نقل کے اوپر عقل کو مقدم کرتے ہیں. اور اس موضوع پر خصوصی طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ضخیم کتاب تصنیف کی تھی. کیا انہوں نے اس کا درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، ان کی ضخیم کتابوں میں سے یہ کتاب شمار کی جاتی ہے اور بہت ہی نفیس کتاب ہے.
تو یہاں پر اس جملے میں انہوں نے عقلانیوں پر رد کیا ہے، جو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، عقل کے اندر اگر وہ چیز آتی ہے تو قبول کرتے ہیں، اور عقل سے اگر وہ چیز اونچی نظر آتی ہے تو رد کر دیتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی معرفت حاصل کرنے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، اس لیے کہ یہی بس واحد راستہ ہے عذاب سے بچنے کا۔ عذاب سے بچنے کا بس واحد راستہ ہے، کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ یہاں پر ایسے ہمارے پاس نہیں کہ آپشن بہت ہے اس لیے ہم کسی ایک آپشن کو اختیار کر لیں، بس ایک ہی آپشن ہے عذاب سے بچنے کا، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی اتباع کرنا۔ وَالطَّرِيقُ إِلَى ذَلِكَ الرِّوَایَةُ وَالنَّقْلُ، اور شریعت کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا بھی بس ایک ہی طریقہ ہے، الروایت والنقل، جو محدثین کرام نے نقل کیا ہے، روایت کی ہے، یعنی حدیث رسول جو کتابوں کے اندر موجود ہے، بس یہی ایک طریقہ ہے شریعت کو جاننے کا۔ اذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل، صرف عقل سے کوئی شخص شریعت کو نہیں سمجھ سکتا، ممکن نہیں کہ کوئی عقل سے اس شریعت کا ادراک کر لے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں پر رد کرتے ہوئے کہتے تھے، فرماتے تھے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، اگر دین عقل اور قیاس کا نام ہوتا تو موزے کے نیچے مسح کرنا عقل و قیاس کے زیادہ موافق ہے، یہ تو موزے کے نیچے مسح کرنے کا حکم دیا جاتا، اوپر مسح کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ پتا کیا چلا کہ دین یہ عقل کا نام نہیں ہے، بس عقل کا دخل ہے، اللہ رب العالمین نے عقل مندوں کو ہی شریعت کا مکلف بنایا ہے، لیکن نقل سب پر مقدم ہے۔ اگر عقل کے موافق آپ کی ہوئی الحمدللہ، نہ ہوئی تب بھی آپ کو ماننا ہے، ایسا نہیں کہ عقل کے اندر آپ کی یہ بات نہیں آئی تو آپ نے اس کو انکار کر دیا، جیسے کہ بہت سارے عقلانیوں نے کیا ہے۔ اور بر صغیر کے اندر اگر کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ان تمام عقلانیوں کے سردار سر سید احمد خان ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھ ڈالیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی شخص عقل کی بنیاد پر کیا شریعت کے ان مسلمات کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ آخر کس چیز کا انہوں نے انکار نہیں کیا؟ فرشتوں کا انکار، یوم آخرت کا انکار، عذاب قبر کا انکار، سور کا انکار، جنت کا انکار، جہنم کا انکار، باقی کیا بچا؟ شریعت تو ختم ہو گئی۔ جو بھی چیز عقل کے اندر نہیں آئی اس کا انکار، معجزہ کا انکار، انبیاء کرام کے ساتھ تعلق سے جو قصے قرآن کے اندر ہیں وہ نہیں آتا عقل کے اندر، اس کا انکار، تو باقی کیا بچا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ شریعت کو جانچنے اور پرکھنے کا اصل معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ تو فرماتے ہیں کما ان نور العین، دیکھیں کتنی بہترین مثال دی ہے انہوں نے، کما ان نور العین لا یری الا مع ظہور نور قدامہ، آنکھوں کے اندر اللہ تعالی نے روشنی دی ہے نہیں دی ہے، لیکن یہ روشنی، یہ بصارت کب کام کرتی ہے؟ جب آپ کے سامنے بھی روشنی موجود ہو، آپ کے سامنے اندھیرا ہو تو آپ کتنا بھی تیز نظر رکھتے ہو، آپ کی نگاہ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، اگر سامنے روشنی نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں؟ اصل اس کا مطلب کہ سامنے والی روشنی ہے۔ یہی تقریباً مثال ہے عقل کے ساتھ شریعت کی۔ فرما رہے ہیں فَكَذَلِكَ نور العقل لا يهتدي الا اذا طلعت عليه شمس الرسالہ، اسی طرح عقل کا جو نور ہے یہ اس وقت تک کام نہیں کر سکتا جب تک کہ رسالت کا سورج اس پر طلوع نہ ہو۔ کتنی بہترین مثال ہے۔ اس لیے مجرد اس عقل سے شریعت کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، عقل کے استعمال کی ضرورت ہے، لیکن شرعی نصوص سب پر مقدم ہے۔ آگے بڑھیں۔ والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته المنة ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔
آياتنا ويزكيكم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس جملے پر غور کریں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ اصل محل شاہد ہے۔ یہاں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بہت اہم مسئلے کو بیان کر رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ اس اہم مسئلے کو بہت سارے اہل حدیث طلبہ بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے اور یہاں پر لغزش کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اہل بدعات کے یہاں تو بالاتفاق تقریباً یہ لغزش موجود ہے، لیکن اس قدر انہوں نے اس چیز کو لوگوں کے درمیان پھیلایا ہے کہ بہت سارے اہل حدیث طلبہ بھی ان کے شکنجے میں اور ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شریعت سازی میں قرآن کا درجہ سنت سے کہیں اوپر ہے۔ سب سے پہلے قرآن کا درجہ ہے، اس کے بعد سنت رسول کا درجہ ہے۔ بظاہر سننے میں یہ کلام اچھا ہی لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس میں سنت کا استخفاف موجود ہے، سنت کو ہلکا کر کے دکھانا مقصود ہے۔ شریعت سازی میں سنت کو وہی مقام حاصل ہے جو کہ قرآن کو حاصل ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے، اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ اس لیے اگر کسی مسئلے میں ہمیں دلیل تلاشنی ہو تو چاہے اس کی دلیل کتاب اللہ کے اندر ملے چاہے سنت رسول کے اندر ملے، دونوں کا مقام برابر ہے یا کمتر ہے کسی کا؟ دونوں کا مقام بالکل برابر ہے، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ شریعت سازی میں دونوں کا مقام بالکل برابر ہے۔ اس کی دلیلیں کیا ہے؟ بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ یہاں پر اسی چیز کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ واللہ سبحانہ بعث محمدا بالکتاب والسنہ، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کتاب دے کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ کتاب کے ساتھ سنت بھی دے کر بھیجا تھا۔ دونوں چیزیں وحی ہیں، دونوں چیزیں شریعت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صرف کتاب نہیں کہا، کتاب کے ساتھ حکمت بھی کہا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، ازواج مطہرات کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ کے گھروں میں جو آیت اللہ اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے ان کو آپ یاد کریں، ان کا ذکر و اذکار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اللہ رب العالمین نے یہاں کیا بیان کیا کہ دو چیزوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جو اللہ رب العالمین کی آیتیں اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ غور کریں، دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کتاب کے ساتھ فوراً حکمت کو ذکر کیا ہے۔ تو جس طرح کتاب اللہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسی طرح حکمت بھی نازل کردہ ہے۔ اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ آگے بڑھیں، حکمت سے کیا مراد ہے؟ اور ہمارا منہج یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ کوئی بھی شریعت کے نص کو جو ہم بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت اس معنی پر دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس معنی پر دلیل ہے، تو اس کے لیے ہم اپنی منمانی تعویل نہیں کرتے، اپنی طرف سے اسے بنا کر پیش نہیں کرتے کہ اس کا معنی یہ ہے، بلکہ سلف صالحین کے فہم سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ بھی نظر آئے گا، پڑھیں۔ وقال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم وغيرهم لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن تهن من الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة حسبک۔ دیکھیں اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دو آیتوں کے اندر جو حکمت کا لفظ آیا ہے، یہ لفظ حکمت سے کیا مراد ہے اس چیز کو اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے۔ اگر وہ اپنی طرف سے بھی بیان کرتے تو قابل قبول تھا یا نہیں تھا؟ ان کے شاگرد اور ان کے جو مخاطبین تھے قبول کر لیتے، لیکن کیا انہوں نے
دیکھیں یہ ہے منہج سلف صالحین کا. فرماتے ہیں وقد قال غیر واحد من العلماء منهم يحيى بن ابي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم قالوا الحکمت هي السنہ. کسی ایک عالم دین نے نہیں بلکہ علماء اکرام کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہاں پر اس آیت میں حکمت سے مراد سنت رسول ہے, حدیث رسول ہے. یحییٰ ابن ابی کثیر ہیں, قتادہ رحمہ اللہ ہے, امام شافعی رحمہ اللہ ہے, اور بہت سارے علماء اکرام ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد کیا ہے, سنت رسول ہے. اس لیے جس طرح کتاب اللہ ہمارے لیے حجت ہے, اسی طرح اسی درجے میں سنت رسول بھی ہمارے لیے حجت ہے. البتہ بعض لوگ اس امت کے اندر ایسے پیدا ہوں گے جو کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول کے اندر فرق کرنے کی کوشش کریں گے. اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے. بعض فتنے ایسے اس امت کے اندر پیدا ہوں گے مستقبل میں جن کا اللہ کے رسول نے نام لے کر ذکر کیا ہے, اور بعض فتنوں کے تعلق سے اجمالی طور پر ذکر کیا ہے کہ ایسے ایسے فتنے پیدا ہوں گے. لیکن بعض بڑے فتنے تھے جن کا اللہ کے رسول نے نام لے کر بیان کیا ہے. ان میں سے ایک فتنہ کیا ہے, انکار سنت کا فتنہ. اس فتنے کا اللہ کے رسول نے نام لے کر بیان کیا ہے کہ انکار سنت کا فتنہ اس امت کے اندر ابھرے گا. کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے, سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. چنانچہ حدیث پڑھیے. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما أنه قال لا يؤتين أحدكم متكئا على عريضته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه ويقول بيننا وبينكم القرآن وما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. اللہ کے رسول کے الفاظ پر غور کریں. اللہ اکبر. کس صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے اس فتنے سے آگاہ کیا ہے, اور کس صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ قرآن کا جو مقام ہے میری سنت کا وہی مقام ہے. کیا فرمایا کہ اس امت کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے, میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں جو ٹیک لگا کر یہ کہے کہ ہم جب کوئی میری سنت ان کے سامنے پہنچے, کوئی حدیث پہنچے تو کہے کہ ہمارے درمیان قرآن موجود ہے وہی کافی ہے, ہمیں سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, آگاہ ہو جاؤ, میں اللہ کی طرف سے کتاب اللہ بھی اور سنت رسول بھی, دونوں چیزیں مجھے دی گئی ہیں. اللہ کی طرف سے یہ دونوں چیزیں مجھے دی گئی ہیں. اور ایک روایت میں ہے الا وانہ مثل الکتاب, تاکہ کوئی شک باقی نہ رہ جائے, کوئی یہ نہ کہے کہ کتاب اللہ کا مقام اوپر ہے اور سنت کا اس کے بعد دوسرے نمبر پر درجہ ہے. اللہ کے رسول اسی باطل فکر پر رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں الا وَإِنَّهُ مِثْلُ الْكِتَاب, یہ سنت جو ہے میری حدیثیں ہیں کتاب اللہ کے بعد نہیں بلکہ بالکل اسی درجے میں ہے, کتاب اللہ کی طرح ہی ہیں, کوئی فرق نہیں دونوں کے اندر. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس باطل فکر کو اس قدر منکرین سنت نے, یا جو سنت کے تعلق سے استخفاف کے نظریے کے شکار ہیں, اس قدر انہوں نے فروغ دیا کہ ہمارے بعد اہل حدیث طلبہ اور علماء بھی یہی چیز کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کتاب اللہ پہلے اس کے بعد سنت رسول ہے. کہتے نہیں کہتے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا انکار کیا تھا. چنانچہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ الکفایہ کے اندر شروع میں ہی ایک باب قائم کرتے ہیں. الکفایہ جانتے ہیں آپ لوگ نا, الکفایہ فی اصول علم الروایہ, یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی, اور علوم حدیث کے اندر یا مصطلح الحدیث کے اندر یہ کتاب بنیاد ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے. باب کا نام کیا رکھا ہے سنیں. فرماتے ہیں باب ما جاء فی التسویۃ, لفظ پر غور کریں. تسویہ کا معنی کیا ہے؟ بالکل برابر, کمی بیشی نہیں. ایسا نہیں کہ کتاب اللہ پہلے اور سنت رسول اس کے بعد. فرماتے ہیں باب ما جاء فی التسویۃ بین حکم کتاب اللہ تعالی و حکم سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوب العمل و لزوم التکلیف. باب ما جاء فی التسویۃ
بین حکم کتاب اللہ تعالی و حکم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوب العمل و لزوم التکلیف. بات بالکل واضح ہے نہیں ہے؟ ایک دم دو دو چار کی طرح واضح ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اسی باطل فکر پر رد کرنے کے لیے یہ باب قائم کیا تھا کہ بعض لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ کتاب اللہ پہلے ہے، اس کے بعد سنت رسول کا دوسرا مقام سنت رسول کو حاصل ہے. پہلا مقام کتاب اللہ کو، دوسرا مقام سنت رسول کو. یہ سنت رسول کی ثانوی حیثیت قابل قبول نہیں ہے، یہ ہمارا منہج نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے، ہمارے سلف صالحین نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے. اس لیے کتاب اللہ کو قانون سازی کے اندر، شریعت سازی کے اندر جو مقام حاصل ہے وہی مقام سنت رسول کو حاصل ہے. البتہ شرف کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ کتاب اللہ پہلے ہے اور سنت رسول اس کے بعد ہے. شرف کے اعتبار سے مطلب کیا؟ کتاب اللہ کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف اور سنت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کتاب اللہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، متلو، وحی متلو ہے، اور سنت رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو کہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے وحی ہے. اس لیے شرف کے اعتبار سے کتاب اللہ پہلے درجے پر ہے، سنت رسول دوسرے درجے پر. لیکن قانون سازی کے اعتبار سے، شریعت ہونے کے اعتبار سے دونوں کا مقام بالکل برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اسی اہم مسئلے کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے اور منکرین سنت پر یا سنت کا استخفاف کرنے والوں پر رد کیا ہے. پڑھیں آگے. ایک منٹ آگے انہوں نے تقریباً 4-5 سطر کے اندر اسی بحث کو آگے بڑھایا ہے اور اس میں کہا ہے انہوں نے کہ کتاب اللہ یہ منقول ہے تواتر کے ساتھ، اسی لیے کتاب اللہ کے اوپر کلام کرنے کی یا اس کے اندر رد و بدل کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کبھی بھی. لیکن سنت رسول چونکہ اس طرح نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے ٹارگٹ کس کو بنایا؟ سنت رسول کو. لیکن کیا کتاب اللہ کو چھوڑ دیا؟ کتاب اللہ کو الفاظ کے رد و بدل کی کوشش نہیں کی، لیکن معنی کے اندر اسے بھی بدلنے کی اور تحریف کرنے کی کوشش کی، اور قرآن کی آیتوں کو اپنے خاص فہم سے سمجھنے اور منمانی تعویل کر کے انہیں الگ معنی دینے کی کوشش کی. اور ایسے بے شمار معنی ہے. خوارج کا جو فرقہ ہے، انہوں نے کتاب اللہ کی ایک آیت کو اپنے موقف کی دلیل کے طور پر پیش کیا اور اسی پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی. کون سی آیت ہے وہ؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس آیت پر انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی. تو کتاب اللہ کو بدلنے کی ہمت تو نہیں ہوئی، البتہ معنی کے اندر تحریف انہوں نے ضرور کی، اور سنت رسول کے اندر دونوں چیز کی انہوں نے. اس کے اندر رد و بدل کی بھی کوشش کی، چنانچہ اس کے لیے مختلف طریقے انہوں نے اپنائے انکار سنت کے. یا تو تحریف کی کوشش کی، اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی کوشش کی، اور جو چیز اللہ کے رسول نے کہی نہیں تھی اللہ کے رسول کی طرف غلط نسبت کیا، یا جو حقیقت میں اللہ کے رسول کی حدیثیں تھی ان کا انکار کر دیا. تو مختلف طریقے انہوں نے اس کے لیے اپنائے ہیں. میں نے ایک خاص درس میں انکار سنت کی جو جدید شکلیں اس وقت پائی جاتی ہیں بیان کیا ہے. ابھی حال ہی میں ایک درس ہوا تھا اور آئندہ ہفتہ بھی ایک درس ہونے والا ہے اتوار کو مسجد ابن عباس میں، جس کا موضوع یہی ہے انکار سنت کی موجودہ شکلیں. ابھی تو اس درس میں انشاءاللہ اس پہلو کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو بہت سارے لوگوں نے اس طریقے سے سنت کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد آگے پڑھیں. وعلم الاسناد والروایہ، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اوپر کہ سند کی کیا اہمیت ہے. یہاں سے پڑھیں. عصمهم اللہ یجمعوا. اے نام فی اے نام على خطأ في دين الله معقول او منقول وامرهم اذا تنازعوا في شيء. كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. یہ آیت اہل حدیث کے منہج کا خلاصہ ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शय्इन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ये आयत अहले हदीस के मनहज का पूरा खुलासा है। इस पैराग्राफ में असमहुमुल्लाह अन यजमउ अला खतइन फी दीनिल्लाह, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इजमा की हुज्जियत को बयान किया है। इजमा की हुज्जियत को बयान किया है। सबसे पहले किस चीज को बयान किया? किताबुल्लाह को, फिर सुन्नत रसूल को, उसके बाद इजमा को। असमहुमुल्लाह अन यजमउ अला खतइन, इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मासूम बनाया है। किस मामले में? किसी गलती पर इकट्ठा होने के मामले में। यह हो नहीं सकता कि पूरी की पूरी उम्मत किसी ऐसी बात पर मुत्तफिक हो जाए जो कि अल्लाह की शरीयत ना हो। पूरी उम्मत कभी किसी बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकती जो अल्लाह की शरीयत ना हो। जोहर की नमाज 4 रकात है, ठीक है, पूरी उम्मत का इजमा है या नहीं है? अब अगर कोई कहे कि पता नहीं 4 रकात है या हकीकत में 3 रकात है, तो क्या कहेंगे? यह मुमकिन नहीं है कि पूरी की पूरी उम्मत एक गलती पर इजमा कर ले और मुत्तफिक हो जाए। ज़िना हराम है, किसी का कोई इख्तलाफ है? अब अगर कोई कहे कि हो सकता है कि अल्लाह की शरीयत में यह हलाल है, जैसे कि बातिनिया फिरका कहता है, तो क्या कहा जाएगा? यह मुमकिन नहीं है कि पूरी की पूरी उम्मत एक ऐसी बात पर मुत्तफिक हो जाए शरीयत होने के मामले में जो हकीकत में अल्लाह की शरीयत ना हो। यह मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को मासूम बनाया है इस बाब में कि तमाम के तमाम लोग किसी गलती पर इजमा कर लें और मुत्तफिक हो जाएं। उसके बाद वहां कदल मुब्तदिऊन मिन हादिहिल उम्मती, इस जुमले से उन्होंने अहले बिदअत पर रद्द किया है सराहत के साथ कि बिदअतों की यही सिफत होती है कि वो क्या करते हैं? शक व शुबहे पैदा करते हैं। उनके पास न सनद होती है और न वो इजमा की परवाह करते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने आगे इस्नाद की अहमियत को बयान किया कि कैसे सनद के जरिए इस उम्मत की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत की है, इस दीन की हिफाजत की है। यहां तक कि कोई इस दीन के अंदर, हदीस रसूल के अंदर एक लफ्ज भी बढ़ाना चाहे, वाव भी बढ़ाना चाहे, एक जबर जेर भी बदलना चाहे तो पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से उलमाए जरह तादील ने, मुहद्दिसीन किराम में मनहज बयान किया है, यह मुमकिन नहीं है कि मुहद्दिसीन के मनहज पर कोई हदीस सही हो जाए और कोई पैदा हो दुनिया में जो उसको ज़ईफ करके दिखा दे, या तमाम मुहद्दिसीन उनके मुत्तफिका उसूल की बिना पर किसी हदीस के बातिल होने पर, ज़ईफ और मौजू होने पर मुत्तफिक हो जाए और कोई ऐसा उसूल पैदा करे और जिससे उस हदीस को सही करके दिखा दे। मुमकिन नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि यह कोशिश भी की गई, बल्कि हाल में कोशिश की गई। इंशाअल्लाह उस दर्स में बयान करूंगा जिसमें सुन्नत के इनकार के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान करूंगा इंशाअल्लाह। यह कोशिश भी अफसोस के साथ यह कोशिश भी की गई कि मुहद्दिसीन के उसूल और मनहज से हटकर हदीसों की तस्हीह और तदईफ की कोशिश की गई और अपने बनाए हुए मनमानी उसूलों के तहत ज़ईफ हदीसों को सही और सही हदीसों को ज़ईफ करने की बाद लोगों ने कोशिश की और बाज़ाब्त तो उस बारे में किताबें तक लिखी। इंशाअल्लाह उस दर्स में इसके बारे में तफसील से बयान करूंगा। आगे पढ़े। फ़इज़ा इज्तमा, हाँ ये हो गया। वअहलुल इल्म मअसूर अनिर रसूल, बहुत ही अहम नुक्ता है ये जो आखिर में बयान किया है। तकरीबन 5-7 मिनट है, बस सब्र कर लें। बहुत अहम नुक्ता उन्होंने बयान किया है। यहां पर फरमाते हैं कि इस दीन की जो हिफाजत करने वाले हकीकत में उलमा हैं, उलमाए रब्बानी, उनकी सिफत क्या है कि वो इस उसूल पर हमेशा कायम व दायम रहते हैं, इससे समझौता नहीं करते। जो मनहज बयान किया गया अब तक, इस मनहज से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। ला तअखुदु अहदुहुम फिल्लाहि लौमतु लाइम, मलामत करने वाले लाख मलामत करते रहे, इन्हें कोई परवाह नहीं होती उसकी, उस मलामत की। उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इस दीन की हिफाजत के लिए हमेशा सीना तान कर खड़े रहते हैं। वला यसुद्दुहुम अन सबीलिल्लाहिल अवाइम,
बल यतकल्लमु अहदुहुम बिल हक अल्लज़ी अलैहि व यतकल्लमु फी अहब्बिन नास इलैहि। अल्लाहु अकबर, क्या अजीम जुमला उन्होंने कहा है, व यतकल्लमु फी अहब्बिन नास इलैहि। अगर इस दीन को कोई बदलना चाहे, इस दीन के अंदर किसी बातिल और बिदअत को शामिल करना चाहे, किसी फितने को उठाना चाहे, तो इस मनहज पर जो कायम उलमाए किराम हैं, ये इनके सामने सिपाही बनकर खड़े हो जाते हैं, मुजाहिद बनकर खड़े हो जाते हैं, और अपने सबसे महबूब और करीबी बंदे पर भी रद्द करने की जरूरत पड़े तब भी वो जर्रा बराबर मलामत का और किसी चीज का खौफ नहीं करते। अपने सबसे महबूब बंदे पर भी अगर रद्द करना पड़े, और कोई ऐसा महबूब बंदा भी इस शरीयत को बदलने की कोशिश करे, किसी बिदात की तरफ लोगों को दावत दे, तो उस पर भी रद्द करने से ये पीछे नहीं हटते। फरमाते हैं बल यतकल्लमु अहदुहुम बिल हक्कि अल्लज़ी अलैहि। इस उम्मत के जो उलमा है, उलमाए हक हैं, जो हक है उसे खुलकर बयान करते हैं डंके की चोट पर। व यतकल्लमु फी अहब्बिन नास इलैहि, और जरूरत अगर पड़े अपने सबसे महबूब बंदे के ऊपर कलाम करने की, रद्द करने की, तो उन पर भी कलाम करते हैं, उन पर भी रद्द करते हैं। और ये ऐन वाक़े के मुताबिक है। आप पूरी तारीख पढ़ लें सलफ़े सालिहीन की, आप पाएंगे कि इसी मनहज पर वो कायम थे। सही मुस्लिम के मुकद्दमे में आप लोगों ने पढ़ा था ज़ैद बिन अबी उनैसा अर्रहावी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़। अपने भाई के ताल्लुक से कहते थे, यहया बिन अबी उनैसा जो कज़्ज़ाब थे, ला तअख़ुदू अन अख़ी, अपने भाई के सिलसिले में कहते थे, लोगों को तंबीह करते थे, सिर्फ उनके ऊपर रद्द नहीं करते थे बल्कि तहज़ीर भी करते थे। ला तअख़ुदू अन अख़ी, गर्चे वो मेरे रिश्ते में भाई लगते हैं, सगे भाई हैं, लेकिन उनसे थोड़ा बच के रहना, वो तुम्हें फितने के अंदर मुब्तला कर देंगे, बिदअती हैं, कज़्ज़ाब हैं, वो तुम्हें सही शरीयत नहीं देंगे। अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह, नाम जानते हैं नहीं जानते? उनको किसी ने पूछा उनके वालिद के सिलसिले में कि आपके वालिद की क्या खबर है, उनसे दिन सीख सकते हैं नहीं सुन सकते? तो उन्होंने अपना सर झुका लिया और कहा कि किसी दूसरे को यह सवाल पूछे, मुझे ना पूछे। तो उस शख्स ने कहा नहीं, मुझे आपसे ही जवाब चाहिए, किसी दूसरे से नहीं जवाब चाहिए, आप बताएं। तो फिर सर उठाया उन्होंने, और उसके बाद सर उठाने के बाद कहा हादा हुआ दीन अबी ज़ईफ़ुन। इस दीन का तकादा यह है कि अपने बाप के सिलसिले में भी मैं हक ही कहूं, सुन लो मेरे बाप ज़ईफ़ हैं, एतमाद के लायक नहीं है कि आप उनसे शरीयत हासिल करें। आप सोच सकते हैं अपने वालिद और अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह और जितने सलफ़े सालिहीन गुजरे हैं, वो अपने करीबी रिश्तेदारों के ताल्लुक से किताब और सुन्नत का जो हुक्म है, सिला रहमी का जो हुक्म है, वालिद का जो मकाम है, क्या नहीं जानते थे? हुस्न सुलूक के अंदर इंतहाई आला दर्जे के बिछे हुए रहते थे, लेकिन जब शरीयत की बात आती तो वहां पर किसी चीज को नहीं देखते, शरीयत सब पर मुकद्दम है। कैसे हम उम्मत को कहें कि नहीं उनसे आप दीन सीख लें? यह हो नहीं सकता है, यह हमारा मनहज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मनहज को देकर नहीं भेजे गए थे। अपने वालिद के सिलसिले में जब उनको मजबूर किया गया जवाब देने के लिए, पहले खामोश रह के किसी दूसरे जाके पूछ लें। आप ये क्या मकसद था कि सब लोग जानते ही हैं, किसी से भी पूछेंगे मेरे वालिद से मना ही करेंगे, लेकिन उनको इम्तिहान में फंसाया जानबूझकर लोगों ने कि देखते हैं लोगों पर तो बहुत रद्द करते हैं ना, अपने रिश्तेदार पर जब रद्द करने की बात आती है, अपने करीबी शख्स पर रद्द करने की बात आती है, तो उस वक्त जबान खुलती है नहीं खुलती है। उन्होंने इम्तिहान लेने की कोशिश की तो उन्होंने वाज़ेह लफ्जों में कहा हाज़ा हुआ दीन, यही दीन है कि मैं अपने वालिद के सिलसिले में भी उसी मनहज को इख्तियार करो जो हमारे सलफ़े सालिहीन का था। अबी ज़ईफ़ुन, मेरे वालिद ज़ईफ़ हैं, वो काबिल कबूल नहीं है, सिका नहीं है, सदूक नहीं है। शोबा बिन हज्जाज के बारे में जानते हैं? कौन है ये? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। अपने ससुराली रिश्ते के एक शख्स के बारे में, और गालिबन ये उनके ससुर थे, हिशाम बिन हस्सान, फरमाते थे लव हाबैतु अहदन हाबैतु हिशाम बिन हस्सान, अगर किसी की मैं तरफदारी कर सकता था, किसी को थोड़ा मार्जिन दे सकता था, तो वो मेरे ससुर हिशाम बिन हस्सान होते।
वलाकिन काना खतनी, वो मेरे ससुर थे। खतन का असल में दोनों एतबार से यानी इतलाक किया जाता है, ससुर के लिए भी लफ्ज बोला जाता है और दामाद के लिए भी ये लफ्ज बोला जाता है। तो या तो उनसे लिखे भी ना कोई हदीस, क्योंकि वो लोगों के साथ बातचीत करने के दौरान झूठ बोलते हैं। अल्लाह अकबर। इस तरह के अकवाल को अगर नकल किया जाए तो जाहिर सी बात है कि जरह तादिल की पूरी किताब खोलनी पड़ेगी। इस तरह की मिसालें जरह तादिल की किताबों में भरी पड़ी हैं। अब जो लोग अपने करीबी रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शते थे, तो क्या ख्याल है अहले बिदात को, जो रिश्ते में भी कुछ नहीं लगते, उनको बख्श देंगे, छोड़ देंगे? यही सलफ़े सालिहीन का मनहज था? कतआन नहीं। तो यह मनहज है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया था, जिसे अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा इकराम को दिया और सहाबा इकराम ने अपने बाद आने वाले जनरेशन को, अपने बाद वाली उम्मत को सिखलाया। तो इसलिए सलफ़े सालिहीन की किताबों से जुड़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि असल किताबों के अंदर जो सलफ़े सालिहीन की किताबों में है कौन सा मनहज हमें मिल रहा है। उसके बाद आखिर में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने अहले हदीस की फजीलत बयान की है और उस ताल्लुक से इमाम शाफिई रहमहुल्लाह के एक कौल नकल किया है। बस इसी कौल के साथ ये दर्स हम खत्म करेंगे। इमाम शाफिई रहमहुल्लाह फरमाते थे, इज़ा रअयतु रजुलन मिन अहलिल हदीस फकअन्नी रअयतु रजुलन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब किसी अहले हदीस को मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी सहाबी से मुलाकात कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल की हदीसों की हिफाजत की और उसे आने वाली उम्मत तक पहुंचाया, तो अहले हदीस जो है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये शरीयत को उसी सही शक्ल में बगैर किसी तहरीफ और तब्दीली के आने वाली नस्ल तक पहुंचाते हैं। तो जब किसी अहले हदीस से मेरी मुलाकात होती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी सहाबी रसूल से मुलाकात कर रहा हूं, मिल रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये काफी है फजीलत के लिए, एक अहले हदीस बंदे के लिए। लफ्ज़ अहले हदीस जब सलफ़े सालिहीन के जुमलों में, कलाम में बोला जाए तो उसका दो माना होता है, एक आम माना, एक खास माना। आम माना क्या है? आम माना है जो भी सलफ़े सालिहीन के मनहज पर कायम हो, सहाबा और ताबईन के मनहज पर कायम हो, उसे अहले हदीस कहा जाता है। मैंने एक मजमून के अंदर जो फ्रीलांसर में छपा हुआ है तफसील के साथ इस चीज को बयान किया है और दलाइल के साथ कि लफ्ज़ अहले हदीस जब सलफ के कलाम में बोला जाए तो उसके दो मानी होते हैं। एक आम माना, वो आम माना क्या है कि हर वो शख्स जो सहाबा इकराम और ताबईन के मनहज पर हो वो अहले हदीस है, चाहे पढ़ना लिखना कुछ भी ना आता हो, चाहे अलिफ बा भी ना पढ़ सके, जाहिल हो, फिर भी वो अहले हदीस है। ये आम माना हुआ। और खास माना है जिनका मशगला इल्म हदीस हो, हदीस पढ़ना, हदीस की रिवायत करना, हदीस को समझना, दूसरों तक सही शक्ल में पहुंचाना, तो यह खास माना है। दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहते हैं? मुहद्दिसीन की जमात। तो अहले हदीस का दोनों इतलाक है और सलफ़े सालिहीन के कलाम में दोनों इतलाक पाया जाता है। खुसूसन शरफ और अस्हाबिल हदीस खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की पढ़े, अल मुत्तफ़िक़ वल मुफ्तरिक़ खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की पढ़े, अल किफ़ाया पढ़े, अल जामे पढ़े। इन किताबों के अंदर आपको इसके बहुत सारे नुसूस मिल जाएंगे इस कौल के। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो इस दर्स के अंदर सुना उस पर अमल भी करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सलफ़े सालिहीन को के मनहज को कमा हक़्क़हु समझने, उसे अपनाने और आखिरी सांस तक उस पर कायम और दायम रहने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जो मुहद्दिसीन उलमाए किराम सलफ़े सालिहीन के गुजर चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम के साथ जन्नतुल फिरदौस में हमें जमा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।